مسلمان چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، بس اپنا ایمان بچا کر لے جائے، بالآخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ فضل ہے کہ نہیں؟ ابھی نہیں ہمیں اتنا، ابھی تو یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جو تم جمع کرتے ہو مال و اسباب اس سے کہیں بہتر اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ تو کافروں کا جو مال و اسباب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مال کی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا نا کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا، اس کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ دنیا، چاہے کسی کو پوری دنیا مل جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کی کوئی وقت ہوتی، ویلیو ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی پینے کے لیے نہ دیتا۔ مگر کافروں کی ہم دیکھیں کتنی آسائشات ان کے پاس ہیں، کتنی نعمتیں ان کے پاس ہیں، ہم سے زیادہ فیسلٹیز ان کے پاس ہیں، اور بعض بیچارے جو اپنے ایمان کی قیمت کو نہیں جانتے وہ مسلمان ان سے امپریس ہوتے، اور کافروں کی ظاہری آسائشات جو فانی ہیں، جو ختم ہونے والی ہیں، بالآخر ختم ہو جائیں گی، اور کتنا عرصہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے ان آسائشات سے، کچھ عرصے تک، بالآخر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو ان سے امپریس ہو کے اپنے ایمان کو حقیر معاذ اللہ سمجھ رہے ہوتے، اور کہتے ہیں معاذ اللہ ہم سے اچھے تو کافر ہیں، ہم سے اچھے کافر نہیں ہو سکتے۔ کیا صرف ان کا تھوڑا سا مال و دولت دیکھ کر، ان کا اچھا عہدہ دیکھ کر، ان کی جائیدادیں دیکھ کر، ان کے پاس آسائشات دیکھ کر، ان کی پرتعیش زندگی دیکھ کر ہم اپنے ایمان کو اتنا حقیر لے رہے ہیں؟ ابھی ایمان کی جب موت بھی آتی ہے نا، کافر کا ایک روح نکلنا اور ایک مومن کی روح نکلنے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز کیا۔ سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، اور حالت ایمان میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں رخصتی عطا کرے۔ شیطان بہت کوشش میں کہ کسی طرح ایمان ختم کر دے، اپنے ایمان کو بچائیں، ہم لوگ دولتوں میں لگے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بہتر اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اور ان پر خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے قرآن، دیکھیں ایک کروڑ پتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کروڑوں کا بزنس ہے، لیکن اسے وضو کا طریقہ نہیں آتا، اور ایک غریب بچہ ہے، اسے وضو کا طریقہ کیا، وضو کے فرائض بھی پتہ ہے، وضو کا طریقہ بھی پتہ ہے، سنت اور مستحبات بھی پتہ ہے، تو اس کروڑ پتی پر اللہ کا فضل ہے جسے وضو کا طریقہ تک بھی نہیں آتا، مگر مال، دنیاوی مال بہت ہے، اور ایک بچہ جسے وضو کا طریقہ آتا ہے، کس پر اللہ کا فضل ہوا؟ جس کو وضو کا طریقہ آتا ہے، عبادت۔ اسی طرح ایک امیر ہے اور اس کے پاس ہیٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سردیوں میں نرم گرم بستر پر سویا ہوا ہے، لیکن ایک غریب جسے لحاف بھی میسر نہیں ہے، مگر اس پر اللہ کا فضل اور رحمت یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے ٹھنڈ میں، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، اور اس کو عرصہ دراز ہو گیا مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملی۔ کس پر اللہ کا فضل ہوا؟ کس چیز پر خوش ہونا چاہیے؟ اس نرم گرم بستر پہ، ان آسائشات پر، یا اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دے دی ہے، ٹھنڈ میں اٹھ کر وضو کرنے کی توفیق دے دی، کس چیز پر خوش ہونا چاہیے؟ نماز پر، کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق ہمیں دے دی، اور ٹھنڈ میں اٹھ کے۔ اسی طرح ایک امیر کبیر شخص ہے، دولت مند ہے، VIP روم میں وہ اپنی بیماری کا علاج کروا رہا ہے، اور بڑے سے بڑے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کو وہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی آسائشات کے ساتھ اپنا علاج کروانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت بھی کر رہا ہے۔ اور ایک غریب ہے جسے اچھا ڈاکٹر تک میسر نہیں ہے، وہ بیمار بھی ہے، مگر بیماری میں بھی کہتا ہے یہ اللہ تیرا شکر ہے، اور یہ بیماری میرے گناہ دھلنے کا سبب ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر ہے یا اس پر ہے؟ اس پر ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہے، اس پر لوگ برانڈڈ جو کپڑے، جیولری اور اپنے مہنگی چیزیں دکھاتے ہیں، کھانے دکھاتے ہیں کہ ہم یہ آج یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، بیچارے غریبوں کو تو اتنا میسر نہیں ہوتا، اب وہ انہیں دیکھ کر نا اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان سے امپریس نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ غریب پھر نیک بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، ایسا بھی ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات مانتا ہو۔ اب یہ لوگ جو اتنے امیر ہیں، کبیر ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنی انہوں نے تمام چیزیں کہ یہ مہنگے کپڑے ہیں، مہنگے جوڑی ہے، مہنگا لباس ہے، یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں، اپنا پرس دکھا رہے ہیں، یا
کسی کو یہ ہے کہ میں اپنا نیو ماڈل کی کار خرید لوں، اس پر خوش ہے، نیو ماڈل کا موبائل خرید لوں، اس پر خوش ہے، مگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کا علم نہیں دیا ہوا، اور ایک غریب ہے اسے قرآن کا علم دیا ہوا ہے۔ زیادہ رحمت میں فضل میں کون ہے؟ وہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ان آسائشات کا کیا کرنا جو اللہ کے قریب ہمیں نہ کرے؟ ان مہنگی مہنگی چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ نیو ماڈل کی گاڑی لے کے کا کیا کرنا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہی نہ مانے، یا معاذ اللہ حرام کمائی کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حرام کمائی تو مقبول نہیں ہوگی نا۔ ایک شخص ملازم ہے مگر حلال کماتا ہے، اور ایک اس کا سیٹ ہے وہ حرام کماتا ہے، وہ نماز قرآن دین کی طرف نہیں ہے مگر یہ ملازم ہے، کم کماتا ہے، آمدنی کم ہے، حلال کماتا ہے مگر، اور اسی میں صبر شکر کرتا ہے، اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کے کہے کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے۔ حقیقی خوشی کسے حاصل ہوگی اسے؟ تو ان مادی چیزوں کے ذریعے سے جو فانی ہے، ختم ہونے والی، ہمیں پلیجر تو حاصل ہوتی ہے مگر پیس حاصل نہیں ہوتا، قلبی سکون اور قلبی اطمینان یہ ہمیں روحانی چیزوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ماننے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن کی تعلیمات سیکھنے میں، ان چیزوں میں حاصل ہوتا ہے، دین سیکھنے میں۔ ایک والدین ہیں، انہوں نے اپنی جمع پونجی اپنے بچے کو دنیاوی ڈگری حاصل کرنے میں لگوا دی کہ وہ کسی طرح انہیں دنیا کا علم حاصل کر لیں، دنیا کی ڈگری اس نے حاصل کر لی بچے نے، اور ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو دین سکھایا، دنیا بھی سکھائی مگر دین بھی سکھایا۔ تو یہ جو انہوں نے تربیت کی اپنے بچے کی اور تمام جمع پونجی لگا دی اپنا تمام، اور ماں نے بھی چلے نوکری کی، یا ماں نے بھی کہا کہ میں بھی کچھ کماتی ہوں، اپنے بچوں کی دنیاوی ڈگریاں انہیں دلاتے، لیکن وہ بچہ یا بچی اپنے ماں باپ سے ہی بدتمیزی کرے، وہ بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کو ہی ٹائم نہ دے، انہیں بہت سمجھنے لگ جائے، تو ایسی ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ اور ادھر وہ پیرنٹس جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دی، اور اس بچے کو پتا ہے دینی تعلیم سیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والدین کا بڑا درجہ رکھا ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ میں نے اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا ہے، عاجزی سے ان کے سامنے رہنا ہے۔ تو اب وہ بچہ اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتا، ان کی باتیں مانتا ہے، انہیں وقت دیتا ہے، موبائل کے بجائے ان کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، تو اللہ کا فضل اور رحمت اس پر ہے یا اس پر ہے؟ تو خوشی اطمینان زیادہ کسے حاصل ہوگا؟ وہ تو حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام چیزوں پر خوش ہونے کے بجائے ہمیں اللہ کا جو فضل اور حقیقت میں رحمت ہے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ دنیاوی مال و اسباب اگر ہیں، یہ نہیں کہ مال کمانا حرام ہے یا اولاد ہونے پر خوش ہونا حرام ہے، نہیں، دیکھیں مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جائز طریقے سے مال کمایا جائے یا دنیاوی ڈگری حاصل کی جائیں، دنیاوی نعمتیں حاصل کی جائیں جائز طریقے سے، اور یہ علم دین یا دین پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ معاون ثابت ہو، تو یہ دنیاوی دین ہی بن جائے گا، پھر یہ دنیا نہیں رہے گا۔ لیکن بعض وہ جو صرف دنیاوی ڈگری، دنیاوی مال و دولت، اسباب، جائیداد انہی میں لگے رہتے ہیں، اور دین سیکھنے کا کہا جائے، درس قرآن میں آنے کا کہا جائے، نماز کا کہا جائے، کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، کمانا بھی ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ اللہ کا فضل و رحمت نہیں ہے۔ تو یہ چیز سمجھانا مقصد ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ایک طالب علم وہ ہے جو علم دین سیکھنے آتا ہے، تو آپ کو پتا ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، لیکن جو دنیا کا علم حاصل کرنے جاتا ہے اس کے لیے تو نہیں ایسی کوئی کہ اس کے نیچے، اور وہ طالب علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے، کوئی دنیا کا منصب یہ اپنی واہ واہ چاہنا یا بحث کرنا یہ مقصد نہ ہو، نیت فاسدہ سے علم دین حاصل کرے گا تو پھر فائدہ اس کا بھی نہیں ہے۔ نیت صحیحہ ہو، درست نیت ہو، اس سے علم دین حاصل کرے گا تو اللہ کی راہ میں آنے والوں کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک یہ طالب علم ہے اور ایک وہ طالب علم ہے جو دنیا کمانے کے لیے نکل رہا ہے، کس پر اللہ کا فضل و رحمت ہو گئی؟ اس پر
جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اپنے دین کے لیے. اور جن کے پاس دین ہونا چاہے دنیاوی اسباب نہ ہو, انہیں مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکھنے کی توفیق عطا کی ہے. وہ نماز کے مسائل سیکھ رہی ہے, روزے کے مسائل سیکھ رہی ہے, قربانی کے مسائل سیکھ رہی ہے. اور باقی رشتہ داروں کے پاس چاہے مال ہو, اسباب ہو, ان کے پاس کم ہے مگر علم اللہ نے اپنا فضل بہت دیا ہے, تو انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے. حقیقی خوشی کا سبب یہی ہے. اور کیونکہ یہ صرف نہ دنیا میں کام آتا ہے بلکہ آخرت میں بھی یہی چیز کام آئے گی. کیا مال و متاع کوئی قبر میں لے کے گیا اپنا, کوئی بینک بیلنس اپنی قبر میں لے کے گیا, کسی کی جائیداد اس کے ساتھ دفنائی گئی, سب یہی چھوڑ کے جاتے ہیں. مگر جو دین ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے. جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ تو کس چیز پر حقیقی خوشی حاصل ہونی چاہیے؟ دین کے راستے میں آنے پر, دین حاصل کرنے میں, قرآن حاصل کرنے میں, حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرنے میں. یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے. تو حقیقی خوشی ان چیزوں میں ہے کیونکہ یہ دائمی ہے, باقی ہے. اور یہ روحانی خوشی ان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ روحانی خوشی بھی اس لیے خوشی کا سبب ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے, اس لیے ان پر خوش ہونا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے. دیکھیں ہمارے صحابہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ ہے جب ایران اور جو فتوحات ان کے پاس ہو رہی تھی, کثیر مال غنیمت ان کے پاس آیا, بہت مال کے سونا چاندی کے انبار لگ گئے. تو ان کے خادم نے دیکھ کے کہا, امیر المؤمنین اللہ کا فضل ہے, کتنا اللہ کا فضل ہو گیا ہم پہ. تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں, اللہ کا فضل یہ نہیں ہے, حقیقت میں تو اللہ کا فضل اور رحمت دین کا, ایمان کا حاصل ہونا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مال و اسباب تو چند روزہ ہے, کتنے دن تک ان سے فائدہ اٹھا لیں گے, فانی ہے, باقی رہنے والے نہیں ہیں. تو حقیقت میں یہ ہے. اسی طرح دیکھیں ہمارے صحابہ نے تو دنیاوی مال و اسباب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے ٹھکرا دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر زادے, اتنے امیر کبیر ماں باپ کی اولاد تھے کہ ان کا لباس جیسا ہوتا تھا نا ویسا لباس بھی کوئی نہیں پہنتا تھا. عمدہ خوشبو لگاتے تھے, عمدہ لباس پہنتے تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا, والدین نے ان کو گھر سے نکال دیا. انہوں نے کہا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لیا, ان کے دین پر ایمان لیا. تو ان کے گھر والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا. تو انہوں نے بھی اپنی تمام عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا. حالانکہ آپ سمجھے کہ یہ عرب کے شہزادے تھے, شہزادوں والی ان کی زندگی تھی. مگر پھر ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو ان کے جسم پر جو لباس تھا نا وہ چمڑے کا تھا, اور اس میں کھجور کی چھال کے پیوند لگے ہوئے تھے. وہ مصعب بن عمیر جو اتنا عمدہ لباس پہنتے تھے, عمدہ خوشبو لگاتے تھے, مگر والدہ نے نکال دیا نا. پھر ان کے لباس بھی ظاہر اب کہاں سے, جب وہ حتیٰ کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کا کفن بھی پورا نہیں تھا, مگر دین میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل گیا تھا, دین انہیں حاصل ہو گیا تھا. تو اس پر وہ خوش تھے, مطمئن تھے. صحابہ کرام ان کی حالت دیکھ کے ان کے آنسو نکل گئے کہ کیا مصعب بن عمیر شہزادے تھے اور اب ان کا کیا حالت ہوئی بھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ کر انہیں خوش ہوئے. کہا یہ اصل میں حقیقت میں ایمان کا نور ہے جن سے ان کا دل مطمئن ہے. تو اس طرح ہمارے صحابہ صحابیات نے دنیا کو چھوڑا, اور ہم اپنا دین سیکھنے کے لیے ذرا سا آرام نہیں اپنا ترک کرتے, رشتہ داریاں نہیں ترک کرتے کہ ابھی یہ کام ہے, وہ کام ہے, فلاں کی شادی ہو جائے, فلاں وقت جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, یہ کرے وہ کرے. ہمارے پاس دین سیکھنے کا ٹائم نہیں. حالانکہ حقیقت میں آخرت میں کیا چیز کام آنے والی ہے, کیا چیز کام آئے گی؟ شادیوں میں جانا, پارٹیز میں جانا, وہاں وقت گزاری کرنا, یا دین کے لیے جو وقت دیں گے وہ. تو حقیقی خوشی ان چیزوں میں ہے. اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ اپنا فضل اور رحمت ہمیں عطا فرما, ہمارے دین کو ثابت قدم رکھ, ہمیں قرآن کی تعلیمات سے ہمارے قلوب کو منور فرما. قرآن سیکھنے کے لیے لوگ نہیں آتے. کتنا آپ کہیں کہ درس قرآن ہو رہا ہے یا تفسیر قرآن کی جا رہی ہے, لوگوں کا مائنڈ ہی نہیں بنتا ہے, بوریت ہوتی ہے. ہاں موبائل پہ گھنٹہ گھنٹہ گزار دیں گے, لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے, ہم سے کیا چاہ رہا ہے, اس کی سمجھنے کے لیے تیار نہیں, تو فضل نہیں حاصل کرنا چاہتے. حالانکہ اللہ نے کہا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو جتنی بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے. جتنا تھوڑا وقت رہ گیا ہے, اپنی زندگی کو فالتو کاموں کے, بیکار کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے دین کے لیے وقف کریں, اس کے دین میں آئیں, دین کی خدمت کریں, اور اس قابل بنے کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے.
اس آیت مقدسہ کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہمیں خوشی منانی چاہیے. حقیقی خوشی یہی ہے کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور جو دنیاوی مال اسباب جائیداد ہیں یہ اگر جائز طریقے سے حاصل کریں تو منع یہ بھی نہیں ہے, ان پر بھی خوش ہوا جا سکتا ہے, لیکن ان کی خوشی وقتی ہوگی. لیکن اللہ کسی کو دین کی سمجھ دے دے, دین میں قبول کر لے, یہ دائمی اور حقیقی خوشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین سیکھ کر دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.